اس کتاب کے نزول پر ہمیں خبر دی ہے کہ یہ وعدے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، لہذا اس کتاب کے بارے میں اپنے دلوں میں تنگی محسوس نہ کرو، خوش دلی سے اس کو پڑھا کرو، خوش دلی سے اس کو سنو اور خوش دلی سے اس کے احکامات پر عمل کرو، اللہ کی بات مانو۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے وہ اس کو مان لو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اللہ کے مقابلے میں اپنے کوئی بڑے نہ بناؤ، ان کی پیروی نہ کرو۔ یہاں دو باتیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ اتباع اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کی کرنی ہے، دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی جو تمہارے اولیاء ہیں وہ حق جو اللہ کا کسی بھی مخلوق کو دے دیا جائے وہ اللہ کے مقابلے میں ولی ہوتا ہے۔ جو حق محبت کا اللہ کا ہے وہ محبت اگر میں نے کسی اور سے کر لی تو پھر اللہ کے مقابلے میں یہ دوست ہوا، اللہ دوست نہ ہوا۔ تو وہ جتنا بڑا بھی امام ہو، بزرگ ہو، وہ جتنا بڑا بھی دانشور ہو، وہ جتنا بڑا بھی مفکر ہو، اللہ کے مقابلے میں اس کی نہ مانو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں فرقہ پرستی یا شخصیت پرستی یا مذہب پرستی کسی بھی اعتبار سے حلال نہیں ہے، یہاں اسلام پرستی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سکھا رہا۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تم پر نازل کیا نا اس کی پیروی کرو۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی فکر اور پھر خصوصاً اس بات پر تنبیہ کی ہے کہ قیامت کے دن انسان کے وزن تولے جائیں گے، جس کی نیکیاں، اچھائیاں، حسنات زیادہ ہوئیں تو وہ کامیاب لوگ ہوں گے، اور جن کی نیکیاں، اچھائیاں ہلکی ہو گئیں اور سیئات اور گناہ اس کے بڑھ گئے تو وہ فَأُمُّهُ حاویہ، ان کا ٹھکانہ حاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تمہیں کیا پتا کہ وہ حاویہ کیا ہے؟ وہ نارٌ حامیہ، بڑی بھڑکتی ہوئی جلانے والی آگ ہے۔ تو یہاں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اعمال کا وزن ہوگا۔ وزن سے مراد اہل علم کہتے ہیں تین وزن ہے۔ کیسے وزن ہوگا؟ جو ہم اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو وجود دے دے گا، اس کا وزن کرے گا، اور اس کی دلیلیں ہیں، بہت ساری دلیلیں ہیں۔ روزے تولے جائیں گے، نمازیں ان کی تولی جائیں گی، یہ سارا وزن۔ اور اکثر اہل العلم کا یہی موقف ہے کہ اعمال کو اللہ تعالیٰ وجود دے گا، اور چاہے وہ برے اعمال ہیں چاہے وہ اچھے اعمال ہیں ان کو وجود دے گا اور ان کو تولا جائے گا۔ کچھ بد نصیب ایسے ہوں گے جن کے لیے اللہ تعالیٰ ترازو قائم نہیں کرے گا، وہ لوگ ہیں جو کتاب و سنت سے ہٹ کر اپنی من مانی کا نام عبادت رکھتے ہیں، اپنی خواہش، تو شریعت کو بناتے رہتے ہیں، شریعت گھڑتے رہتے ہیں، عبادت کے نام پر اعمال کرتے رہتے ہیں، اس کو اللہ نے نازل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم ان کے لیے ترازو قائم نہیں کریں۔ لہذا ہمیں ایک بات تو ایک بات اللہ تعالیٰ نے اس ترازو کے ضمن میں یہ بھی کی، ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے والوزن یومئذ الحق، اس دن وزن حق کا ہوگا۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ انصاف کا دن ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ جو کسی نے کوئی کام کیا ہوگا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ وہ عمل کر کے آئے ہوں گے اللہ اس کو حاضر کر دے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی خیر کی ہوگی یَرَهُ، اس کو دیکھ لے گا، ذرہ برابر شر کیا ہوگا اس کو بھی وہ دیکھ لے گا۔ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، کیا ہو گیا میرے اس نامہ اعمال کو، اس نے نہ چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی بات چھوڑی۔ سورۃ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ کسی چٹان اور اس کسی غار کے اندر بھی چھپ کر عمل کیا ہوگا تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کو اس کے سامنے لے آئے گا۔ تو محترم بھائیوں، یہ ایک مسئلہ تو یہ حق کے ساتھ وزن ہوگا، یعنی کوئی چیز آپ کے نامہ اعمال سے گم نہیں ہوگی۔
تو آج ہم اپنے نامہ اعمال سے برائیوں کو گم کروا لیں، مٹوا لیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر کے ان برائیوں کو جو ہم سے غلطی میں، نسیان میں، جان بوجھ کے عمدن جو ہوئی ہے، ہم اس کی آج اگر معافی مانگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان برائیوں کے نشانات کو بھی نامہ اعمال سے مٹا دیتا ہے۔ آج یہ ہو سکتا ہے لیکن وہاں نہیں ہوگا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جو وزن ہے یہ حق کا ہوگا، یہ بھی ایک بہترین معنی ہے، حق کا وزن ہوگا۔ جو چیز اللہ نے کہی ہے کہ یہ کرو، اس کا وزن اللہ کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عوض دینا ہے۔ تو جو کام کسی نے دیا ہوتا ہے اس کی اجرت بھی دیتا ہے۔ جو کام کسی نے کہا نہ ہو اس سے آپ اجرت مانگیں تو یہ کم فہمی ہے۔ تو جو کام اللہ نے کہے ہیں وہ حق ہے، اور وہی کام کریں گے تو ترازو میں تولے جائیں گے۔ اگر ان کاموں سے ہٹ کر کوئی اور کام کرتے رہے، خود گھڑتے رہے، خود بناتے رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا وزن ہی نہیں کرے گا۔ ایک معنی یہ حق کا وزن ہوگا۔ اب وزن یا تو انسان کے اعمال کا ہوگا، ان کو اللہ تعالیٰ وجود دے گا، یا یہ اعمال جن پیپروں میں نوٹ کیے جاتے ہیں ان پیپروں کا وزن ہوگا۔ بڑے بڑی دفتر ہوں گے انسان کے، 100 99 آنکھ جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک وہ پھیلے ہوئے دفتر ہوں گے کچھ لوگوں کے۔ تو یہ جو نیکیاں جس کتاب میں لکھی جاتی ہیں، پیپر میں، کاغذ میں، ان کا وزن ہو، تو وہ اس کی بھی دلیل ہے۔ ایک شخص جس کے نامہ اعمال ترازو کا پلڑا اچھائیوں کا کم ہو جائے گا اور برائیوں کا پلڑا اس کا بھاری ہو جائے گا، تو پھر وہ کہیں گے آج کسی پر ظلم نہیں ہونا، رک تیری ایک نیکی ہے۔ اتنی دیر میں ایک چھوٹی سی پرچی بطاقہ وہ لے کر آئیں گے فرشتے، اور وہ دیکھ رہا ہوگا، فرمایا یہ تیری نیکی ہے، وہ بھی آج تیرے نامہ اعمال میں جانی ہے، لہذا رک جا۔ تو وہ سوچ رہا ہوگا کہ اس چھوٹی سی نیکی سے میرا کیا ہونا ہے، اتنے بڑے انبار آج میرے گناہوں کے لگے ہوئے ہیں، تو وہ آج پلڑا اتنا بھاری ہو چکا ہے، تو یہ چھوٹی سی نیکی اگر آ بھی گئی نیکیوں کے پلڑے میں تو کون سا فرق پڑنا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے اس کو لایا جائے گا، اس کے نامہ اعمال میں اس کو رکھا جائے گا، تو اس پرچی کی وجہ سے اس کے نیکیوں کا دفتر بھاری ہو جائے گا پلڑا، اور اس کے گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے جنت بھیجے گا۔ اور اس پرچی میں کیا ہوگا؟ انسان کا وہ اخلاص کے ساتھ پڑھا ہوا کلمہ توحید ہوگا کہ اس نے ساری زندگی گناہ تو کیے پر اللہ کے ساتھ اس نے اپنی زندگی میں شرک نہیں کی۔ یہ اس کی برکت ہو۔ توحید کی برکت پر آپ کے اعمال بھاری ہوتے ہیں۔ توحید ایک ایسی بنیاد ہے، اگر توحید بنیاد نہیں ہے، بڑے بڑے صالح اعمال بھی وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا، ہم ان کے اعمال کی طرف خود چل کے آئیں گے، فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا، پھر اللہ کہتا ہے ہم گرد و غبار کی طرح ان کے اعمال کو اڑا دیں گے۔ یہ وہی انہی لوگوں کے اعمال ہے، یا شرک پر مبنی تھے یا بدعات پر مبنی تھے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو گرد و غبار کی طرح اڑا دے گا جن کی بنیاد توحید نہیں ہے۔ لہذا اپنی توحید پر ہمیں بہت زیادہ سنجیدگی کے ساتھ تحقیق بھی کرنی چاہیے، اور شرک سے بچنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے دعا بھی کی، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک ما لیس لی بحق، یا اللہ ما لیس لی بعلم، یا اللہ جس چیز کا مجھے علم نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نہ جاننے میں کوئی شرک کر بیٹھوں۔ تو اس دعا کو بھی اسی طرح نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا مشکلات انسان پر بے پناہ مشکلات آئی ہوتی ہیں، اور پھر وہ اگر ان کلمات کو ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے مشکلات، پریشانیاں، اس کے غم اس سے دور کر دیتا ہے۔ مختصر سی دعا بتائی، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ یہ وہ دعا ہے جس کی بنیاد توحید ہے، شرک کی مذمت ہے، رب اللہ کو رب مانا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، یہ کلمات ادا کرتا ہے، صدق دل کے ساتھ ان کو پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے زندگی کے غم، پریشانیاں، مصیبتیں ختم کر دیتا ہے۔ یہ برکت ہے توحید کی۔
یا پھر اہل علم کہتے ہیں کہ اس کا وزن ہوگا وہ اس کے اعمال کے ساتھ عامل کا وزن ہوگا، جو کام کرنے والا ہے اس کا وزن ہوگا۔ عبد الرحمن کو، عبداللہ کو، عبد الرؤف کو پلڑے میں رکھا جائے گا، خود چونکہ اس کے وجود سے ہی نیکیاں پھوٹتی تھی نا، تو یہ وجود اصل ہے، تو اللہ تعالیٰ وجود کا وزن کرے گا، بندے کا وزن کرے گا۔ اور اگر بندے سے بہترین عبادتیں، حسنات، بھلائیاں، اعلیٰ اخلاق وہ پھوٹتے رہے تو وہ سارے آج مانوی اعتبار سے اس کے اندر آ کر جڑ جائیں گے اور اس کا پلڑا بھلائیوں کا بھاری ہو جائے گا۔ یہ بھی ہے، اور اس کے بارے میں بھی ایک حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسند احمد کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت پر چڑھایا کہ مسواک توڑ کر دو، تو وہ جب مسواک توڑنے کے لیے اوپر چڑھے، چھوٹے قد کے تھے، پنڈلیاں بڑی باریک تھی، بہت کمزور سے انسان تھے عبداللہ بن مسعود، بہت کمزور آدمی تھے، پنڈلیاں چھوٹی چھوٹی تھی، صحابہ نیچے کھڑے ہو کر دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کیوں ہنس رہے ہو؟ فرمایا اس کی پنڈلیاں دیکھ کر، وہ ہوا چلی، کپڑا ادھر ادھر ہوا تو پنڈلیاں دیکھی تو وہ بڑی باریک باریک ہے، تو اس کی جوانی اور یہ باریک پنڈلیاں یہ دیکھ کر ایک فطری چیز ہے، بھائی ہنسی آ گئی ہے۔ فرمایا جس کی پنڈلیوں کو دیکھ کر تم ہنسے ہو، یہ پنڈلیاں اللہ کے ہاں قیامت کے دن جو ترازو قائم ہو، اس ترازو میں اگر ایک طرف یہ پنڈلیاں ہوں اور دوسری طرف احد پہاڑ ہو تو احد پہاڑ ہلکا ہو جائے گا، پنڈلیاں بھاری ہو جائیں گی۔ احد پہاڑ سے بھاری ہے، اب یہ پنڈلیاں تول رہی ہیں، تو مانا یہ ہے کہ یہ جو ہمارے وجود ہیں یہی وجود بھاری ہو جائیں گے، کیونکہ اسی سے ہی بھلائیاں، حسنات اور خیریں نکلتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا۔ اگلے بہت ساری آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک حکمت کی بہت ساری باتیں بیان کی ہے، اور وہ حکمت آدم علیہ السلام اور شیطان اور ان کا موازنہ، جنت سے ان کا نکلنا اور پھر آدم علیہ السلام کو ورگلانا، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ سجدہ کر لے، نہیں کیا، کیوں؟ میں بہتر ہوں، جھوٹ بول رہا تھا، یہ بہتر نہیں تھا، کیوں؟ اس لیے کہ آدم بہتر تھا۔ جس چیز کو ساری کائنات میں اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہو وہ ایک مخلوق ہے، وہ آدم ہے۔ خلقت بیدی، اللہ نے ان کو ہاتھ سے پیدا کیا، باقی ساری چیزوں کو کون سے پیدا کیا؟ تو آدم افضل تھے، یہ بھی جھوٹ بول رہا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ میں بہتر ہوں اس لیے کہ میں آگ سے ہوں اور وہ مٹی سے ہے، تو مٹی بہتر ہوتی ہے، آگ بہتر نہیں ہوتی، یہ بھی یاد رکھیں، مٹی ہر لحاظ سے بہتر ہے، آگ بہتر۔ تو یہاں دوسری بات، تیسری بات، اس نے گھمنڈ کیا، تکبر کیا، حسد کیا، تو اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا، لعنت کر دی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بات برتر چھوٹے اور بڑے کی نہیں ہوتی، اللہ کے حکم کی ہوتی ہے۔ ضروری تو نہیں ہے کہ کوئی بڑا ہو تو وہ کسی اور کے تابع نہ ہو۔ کتنے مالدار ہیں جو ہم سے زیادہ مالدار ہیں لیکن ایک امام کے پیچھے وہ اس کی اقتدا کر رہے ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ کوئی ضروری نہیں، کتنا مالدار آدمی ہوتا ہے لیکن جہاں ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے وہاں جو اس کے اوپر بڑا ہوتا ہے وہ اس کے مقابلے میں مال میں کمزور ہوتا ہے، لیکن صلاحیت میں کیا ہے؟ وہ افضل ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ تھا، یہ بھی غلط بیانی تھی، ایک زوم تھا، بہرحال یہ تکبر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے چھوٹ مانگ لی، پھر اللہ تعالیٰ نے چھوٹ بھی دے دی۔ کیا کہنے لگا؟ جس وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہ ظالم جبریہ بھی تھا، قدریہ بھی تھا، دونوں شکلیں تھی اس میں، دونوں عقیدے تھے۔ کہتا ہے تو نے یہ کام کیا۔ ایک فرقہ کہتا ہے دنیا میں جو بھی کام ہوتا ہے وہ انسان کی مرضی سے ہوتا ہے، ہم جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں۔ ایک فرقہ ہے وہ کہتا ہے نہیں، جو بھی کام ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، ہم تو بے اختیار ہیں۔ تو شیطان نے ایک جگہ پہ تو کہا تو نے جو کیا، اور اگلی دفعہ کیا کہا؟ میں چھوڑوں گا نہیں اس کو، اب میں نہیں چھوڑوں گا۔ ادھر تو نے مجھے گمراہ کیا، ادھر میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، میں اس کے دائیں بائیں پیچھے آگے بیٹھ کر اس کو گمراہ کروں گا، وسوسے دلاؤں گا، چیز کو خوبصورت بنا کے دکھاؤں گا، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ حسد ہے، حسد۔ آدم علیہ السلام جنت میں رہ گئے، بہرحال آدم کو ورگلا دیا، وقاسمہما، قسمیں کھائیں۔ یہ فطری چیز تھی کہ آدم علیہ السلام چونکہ فطرت پر تھے، اور فطرت والا آدمی اس طرح کی قسم کو مان لیتا ہے،
یہ بھی یاد رکھیں، جب اچھی فطرت والا بندہ ہوگا آپ اس کے سامنے قسم کھائیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ جھٹلائے گا، وہ کہے گا ہاں یار بات تو صحیح ہے۔ شیطان نے قسمیں کھائیں اور آدم اپنی فطرت پر قائم رہتے ہوئے اس کی بات مان بیٹھا اور درخت کھا لیا۔ لالچ گئی، اس نے یہ کہا کہ ہمیشہ تو رہے گا، هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، ہمیشہ رہے گا اور یہ تیری بادشاہت کبھی پرانی نہیں ہوگی، چھنے گی نہیں تو اس سے۔ یہ لالچ بھی آ گئی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدم بھول گیا، اس کی اولاد بھی بھول جاتی ہے۔ آدم میں وہاں ہمیشہ رہنے کی لالچ آ گئی، اولاد میں بھی یہ لالچیں آ جاتی ہے، اور یہی لالچیں ہی کیا کرواتی ہیں؟ غلطیاں کرواتی ہیں۔ یہی بھولنا، نسیان ہی غلطیاں کرواتا ہے۔ یہی فطرت پر قائم رہتے ہوئے بعض دفعہ انسان پر بھروسے کر لیتا ہے، پھر اگلا کیا دے جاتا ہے؟ دھوکے دے جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں سمجھانا مقصود تھی کہ یہ ساری کمزوریاں تم میں ہیں، تم میں ہے، بس فرق کیا ہے؟ یہ شیطان اڑ گیا، اس نے ضد کی، اور یہ اتنا بڑا کم بخت ہے کہ کسی کا قصور نہ بھی ہو تو حسد کر کے نقصان میں مبتلا کر دیتا ہے۔ مسئلہ سمجھے؟ حاسدی بندہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے سامنے یہ رکاوٹ ہے یا نہیں ہے، اس کا یہ قصور ہے، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ کوئی قصور تھا؟ کوئی قصور نہیں تھا۔ شیطان کے مقابلے میں آدم علیہ السلام کا کیا قصور تھا؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ حسد اتنی بڑی بیماری ہے کہ بعض دفعہ معصوم لوگوں کو بڑی بڑی مصیبتوں میں مبتلا کروا دیتی ہے۔ لہذا یہ حسد کی بیماری سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دل جلتے ہیں ہمارے، ہم ذرا ذرا سی بات پر کسی کی نعمت کا سنیں، کسی کی اولاد کا سنیں، کسی کی فراخی اور فراوانی کا سنیں، کسی کی ترقی کا سنیں، دل برداشت نہیں کرتا، پھر منتظر رہتے ہیں کہ اس کو رگڑا کب لگے، یہ ڈی گریڈ کب ہو، اس پر کوئی مصیبت کب آئے۔ پھر دل اندر سے، اوپر سے ہم تعزیت کر رہے ہوتے ہیں اور دل ہی دل میں خوش ہو رہے ہوتے ہیں، رگڑا تو لگا ہے نا، ٹھیک لگا ہے۔ او بھائیو، یہ آدم ذات کی صفت نہیں ہے، یہ شیطانی صفت ہے۔ حسد سے سینوں کو پاک کرو۔ حسد میں انسان مارا جاتا ہے۔ غلطیاں ہو جائیں تو کیا کرو؟ عاجزی کرو۔ ایک حکمت یہ سکھائی ہے، آدم سے غلطی ہو گئی تو آدم نے کیا کیا؟ دعائیں کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ہمارے رب، ہم نے یہ زیادتی کی ہے، یا اللہ ہم سے ہو گئی، ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، ہم تیری طرف رجوع کرتے، تو اس راز کو ڈھانپ دے، تو اس گناہ کو اپنی رحمت سے ڈھانپ دے، اور اگر تو نے رحمت نہ کی تو پھر ہم ایسے ظالم ہی رہیں گے۔ رب کی رحمتیں نہ خالی معصوم بنے رہیں، زبان نہ ہلائیں، عاجزی نہ کرے، اہتمام نہ کرے، مصلی نہ ڈالیں، ہاتھ نہ پھیلائیں، دامن نیاز نہ جھکائیں، ندامت کے آنسو نہ بہائیں، تو پھر یاد رکھیں معافی نہیں ملے گی۔ یہ کرنا پڑے گا، آگے بڑھنا پڑے گا۔ ہو جاتی ہے غلطیاں، لیکن وہ ہمارا مالک ہے، ہم مالک کے سامنے فریاد کریں، یہ سکھایا گیا ہے۔ ایک طرف شوخی تھی، ضد آ گیا، اپنی غلطی پر مزید اترانے لگا، گھمنڈ کرنے لگا، ہمیشہ لعین ٹھہرا، اور ایک طرف غلطی ادھر بھی تھی، لیکن اس غلطی میں عاجزی آ گئی، انکساری آ گئی۔ ہو جاتی ہے غلطیاں، انکساری کرتے رہو گے۔ یاد رکھ لے، جب تک بندہ اپنے رب کے سامنے جھکتا رہتا ہے، انکساری کرتا رہتا ہے، بخشش کا سوال کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنا عذاب نازل نہیں کرتا۔ استغفار ایک ایسی چیز، تو کرتے رہے، استغفار کو لازم پکڑے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے اس سارے امور میں، اور شیطان نے پھر یہ کہا میں یہ کروں گا۔ آج وہ سارا کچھ کر رہا ہے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اس نے کہا تھا میں وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اللہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، میں ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے ایمان کی بربادی کروں گا۔ اور آج اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، آدم کے متعلق جو ابلیس نے گمان کیا تھا کہ میں ایسا کر لوں گا، آج اس نے کر لیا ہے، آج اس نے کر لیا۔
ہم کہاں چل رہے ہیں، کس سوچوں پر چل رہے ہیں؟ اپنے لباس دیکھیں، اپنی خوشیاں دیکھیں، اپنی وضاقتہ دیکھیں، اپنی نیتوں کو دیکھیں، اپنے کردار کو دیکھیں، اپنے اخلاق کو دیکھیں، اپنی نمازوں کو دیکھیں، اپنے روزوں کو دیکھیں، اللہ کی عبادت کو دیکھیں، اپنی خوشی نکاح کے موقع پر اپنی حالتوں کو دیکھیں۔ اللہ کی قسم صدق علیہم ابلیس کے سارے منصوبے ہمارے اوپر چھائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ہے مقصد انسان قرآن کے سننے کا بھائیوں، کہ ہم اپنے آپ کو سنواریں۔ یہ قرآن ہمیں مفہوم دے رہا ہے، سیکھیں، سنواریں۔ اس سے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایمان والوں کے بارے میں کہا، کچھ ان لوگوں کے بارے جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو نہیں مانتے، رد کر دیتے ہیں۔ فرمایا جس دن یہ مریں گے، ان الذین استکبروا عن آیاتنا، ہم باتیں بتاتے ہیں، یہ مانتے نہیں ہیں، جس دن مریں گے ہم ان کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے لا تفتح لهم الابواب، ابواب السماء، آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ یہ آسمان دروازوں والا ہے، وفتحت السماء فكانت ابوابا، یہ دروازوں والا ہے آسمان۔ قیامت کے دن یہ سارے دروازے اللہ کھول دے گا۔ اللہ کہتے ہیں یہ جو ہماری آیتوں کو نہیں مانتے، یہ سارے واقعات سنا کے رگڑا دیا کہ نہیں مانتے نا، لا تفتح لهم ابواب السماء، آسمان کے دروازے بھی نہیں کھلیں گے۔ ولا يدخلون الجنت، یہ جنت میں بھی پھر نہیں جائیں گے۔ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہ ایک محاورہ ہے، سوئی کے ناکے سے جس طرح اونٹ نہیں گزر سکتا، اونٹ کا گزرنا دشوار ہے، ایسے لوگوں کا جنت میں جانا ایسے دشوار ہے۔ لہم من جہنم مہاد، کہاں جائیں گے پھر؟ اللہ کہتا ہے جہنم میں جائیں گے، وہاں بچھونا بھی جہنم کا، نیچے گدا بھی جہنم کا، اوپر رضائی بھی جہنم کی، اور جہنم کی سزا لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، اور اس کی اوڑھنی اور اس کی رضائی، اس کا کمبل بھی جہنم کا۔ قرآن نہیں بھائیو، آج شوخیاں، یہ ضد، نافرمانیاں اور یہ تکبر، یہ گھمنڈ، ان بیماریوں سے آج ہم جان چھڑائے، اس بیماریوں سے جان چھڑائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں آگے والی ان آیات میں بیان فرمائی ہے کہ اچھا جو لوگ نیک ہیں، واضح حدیث میں ان کی روح کو آسمان کے فرشتے لے کے جاتے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے نام پوچھنے پر، کون ہے؟ پر فنا بن فلاح ہے، مرحبا مرحبا، اس کے لیے خوش آمدید کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں روایتیں اور دونوں طرح کے دلائل موجود ہیں۔ نیک لوگوں کی روحیں آسمان میں علیین میں، اور بد لوگوں کی روحیں زمین کی کسی تہ میں بدبودار کسی گڑھے میں پھینک دی جاتی ہیں، آسمان کے دروازے ان کے لیے نہیں کھلتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ اعراف کے آخری حصوں میں یہودیوں کا ایک عمل جن کو ہفتے کی تعظیم کا کہا گیا تھا کہ اس کی تعظیم کرو، اس دن شکار نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، اس دن ان مچھلیاں بھی نہیں پکڑنی، شکار بھی نہیں کرنا۔ ایک اللہ کا حکم ہوتا ہے اور وہ انسان کے لیے امتحان ہوتا ہے، یہ نہ کر۔ اگر انسان کر لے تو کئی مصیبتیں جنم لیتی ہیں، سود نہ کھا لے تو کئی مصیبتیں جنم لے گی، رشوت نہ لے گا تو پھر کئی مصیبتیں جنم لے گی۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا عمل ہے اور اللہ اس سے منع کرتا ہے، جب انسان اسے کر گزرتا ہے تو اس میں سے نحوستیں پھوٹتی ہیں، پھر گھیرتی ہیں بندے کو۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا اور کچھ عرصہ تو رکے، لیکن دیکھا عام دنوں میں مچھلیاں نہیں آتی، اور جس دن منع ہوتا ہے اس دن مچھلیاں بڑی چھلانگیں مار کے آتی ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے جس چیز سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے اس چیز سے اس کے مواقع پرووائڈ کر کے اللہ چیکنگ بھی کرتا ہے۔ مواقع اگر نہ دے تو چیکنگ کیسی؟ آپ کسی بھی چیز کی اگر آپ عزم کر لینا یہ گناہ نہیں کروں گا، پھر آپ کے سامنے وہ بار بار آئے گا، بڑا آسان ہو کے آئے گا، تو خیال کرنا یہاں موقع ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ چیک کرتا ہے بندے کو، موقع دیتا ہے، تو بڑا ذکی بنا ہے نا، بڑا پرہیزگار بنا ہے، عزم کیا ہے نا، اب ہم تمہیں چیک کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ چیک کرتا ہے۔ دیکھیں احرام کی حالت میں شکار کرنا منع تھا، مسلمانوں کو منع کیا۔ حدیبیہ کے موقع پر جب مسلمانوں نے خیمے لگائے ہوئے تھے تو احرام سے تھے اور جنگلی جانور جنگل سے نکل کر صحابی کہتے ہیں ہمارے خیمے میں آتے تھے۔ کیوں؟ شکار کرنا منع تھا، اب خیمے میں آ رہا ہے،
اب آپ غور کریں نا کہ کتنی ہمت کی بات ہوگی. ایک شخص جس گناہ کا عادی ہے اس کو چھوڑ بیٹھا ہے, پھر اس کے سامنے وہ گناہ ہوتا ہو تو کتنے دل گردے کی بات ہے, ایمان کی پختگی کی بات ہے کہ اس سے رک جائے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جس کو اللہ قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا, وہ نوجوان ہے, دعت ہو امرأۃ, اس کو ایک عورت نے دعوت دی, ذات حسب و جمال, حسین بھی تھی اور حسب نسب والی بھی تھی. خود اس نے دعوت دی, موقع اس نے فراہم کیا, اور اس نے اس موقع پر سارا کچھ مہیا ہے, اس گناہ کے مواقع پر سب کچھ مہیا ہے, لیکن اس نے کہہ دیا انی اخاف اللہ, میں یہ کام نہیں کروں گا اس لیے کہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس گناہ کے چھوڑنے کا عوض قیامت کے دن یہ ہوگا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. چھوڑا نا موقع پر, موقع نہیں ملا اور چھوڑا ہوا ہے تو یہ کوئی بڑی بہادری نہیں ہے. موقع ہو پھر چھوڑے. تو یہاں جنگلی جانور مثلاً ہرن ہے, خرگوش ہے یا نیل گائے ہے, یہ سارے خیموں میں آ کر گھس رہے ہیں, لیکن صحابہ ان کی طرف نگاہیں بھی اٹھا نہیں رہے, اس لیے کہ احرام میں تھے اور احرام میں شکار حرام تھا. یہ ایمان تھا. او بھائیو, ہمارا ایمان ایسے لڑکھڑا جاتا ہے, چھوٹی سی لالچ ہوتی ہے 20 یوں جھوٹ گھڑ لیں گے, چھوٹی سی لالچ ہوتی ہے, پتہ نہیں کہاں ہم زمین و آسمان کے کلابے ملا لیں گے کہ یہ نفع حاصل کر لیں. کیا ایمان کی چیکنگ ہوئی؟ فیل ہے ایمان میں, فیل ہے. یہ فیل ہوئے ظالم. جب دیکھا مچھلیاں ہفتے کو آتی ہیں, ارد گرد آتی نہیں ہے, شرعن, قرآن کہتا ہے اچھل اچھل کے آتی تھی. اب ان کے دل للچائے, کرنے لگے یار کیا کریں, اب ہے بھی منع, آتی بھی ہفتے کو ہے, اگلے دنوں میں سب غائب ہوتی ہے, کیا کریں. پھر انسان بہانے تراشتا ہے, ہیلے تراشتا ہے, بعض دفعہ عمل سے بچنے کے لیے بہانے تراشتا ہے, بعض دفعہ فائدوں کے حصول کے لیے بہانے تراشتا ہے. یاد رکھیں جو عمل دل میں قلق پیدا کر رہا ہے کہ یہ نافرمانی کا ہے, اس کو چھوڑ دے, وہ گناہ ہے. یہ جو ہیلو بہانوں سے ہم ذہن کو مطمئن کرتے ہیں کہ ہماری شریعت بھی ثابت رہے اور اندر خانہ دل بھی خوش ہو جائے, یہی وہ کام ہے بنی اسرائیلیوں کا جو انہوں نے کیا تھا. اب مچھلیاں آتی ہفتے کو, پکڑ تو وعدے نہیں سکتے, سائڈوں پر انہوں نے کھڈے کھودے, اور وہ جب مچھلیاں پانی تیز تھا مچھلیاں ان کھڈوں میں بھی آ گئی, واپسی کا راستہ سائڈ سے بند کر دیا, مٹی لگا دی اور رک کے چلے گئے. اگلے دن آ کر انہوں نے کیا کیا, وہ مچھلیاں پکڑی. قرآن نے کہا ایک قوم نے کہا چھوڑو ان کو, منع نہ کرو, پکڑنے دو, یہ فاسق فاجر ہیں, ان کو منع کرو. دوسری قوم نے کہا نہیں, اللہ کا حکم ہے, اور جب اللہ کا حکم ہو تو ہم اس کو منع کریں گے. دوسری قوم نے منع کیا. ایک تیسری قوم تھی جس نے نہ منع کیا, تیسرا گروہ نہ انہوں نے پکڑی نہ منع کیا. قرآن ہے, آپ پڑھ آج سن رہے تھے, جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو بھی پکڑ لیا جنہوں نے منع نہیں کیا تھا, اور جنہوں نے شکار کیا تھا ان کو بھی پکڑ لیا. ہم جنہوں نے منع کیا تھا ہم نے ان کو نجات دے دی. تو بہانے اور ہیلوں سے یاد رکھ رہے, اللہ کے عذاب پھر نہیں ٹلیں گے. اگر ہم بہانے بنائیں, شراب کے نام پر ہم کچھ اور پیئیں اور کہیں کہ جی یہ تو شراب نہیں ہے, یہ تو سود نہیں ہے, یہ رشوت ہے, اور رشوت نہیں ہے ہدیہ ہے, یہ ساری چیزیں ہم بناتے ہیں, دنیا میں جوڑتے ہیں. اور بنی اسرائیل کا یہی کام تھا. اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا کی, ان پر چربی حرام کی. تو انہوں نے کیا کیا, چربی کو پگھالا اور چربی کا پھر آئل بنا کر آئل کو بیچا. فَأَكَلَ ثَمَنَهُ, پھر اس کی قیمت کھا گئے. اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا. بعض کو اللہ نے بندر بنایا, بعض کو اللہ نے سور بنایا. تو محترم بھائیو, ہیلوں بہانوں سے کسی بھی اعتبار سے ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں نہ کریں. یہ ساری باتیں ہمیں اس صورت میں بیان کی گئی ہیں.